سورۃ الصافات 23واں پارہ ہے، آیت نمبر 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ تمام انبیاء دنیا کے اندر اللہ نے مبعوث فرما کے اپنی امتوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا اور شرک کی مذمت بیان کر دی۔ چونکہ عرب قبائل میں سے بعض ایسے تھے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، اور بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہے بلکہ ان کو اللہ کا درجہ دے کے معبود بنا کے ان سے اپنی حاجات پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس بات کی نفی فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ بیٹیوں سے پاک ہے۔ پھر فرشتوں کو تم جو اللہ کا درجہ دیتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ فرشتے تو اللہ کے ایک معصوم مخلوق ہے، وہ تو مذکر اور مؤنث ہونے سے پاک ہے، وہ تو بس اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق 24 گھنٹے اپنا وقت گزارنے والی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فاستفتہم، آپ ان سے پوچھ لیجئے أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کہ تیرے رب کے لیے بچیاں ہیں اور ان کے لیے بچے ہیں۔ عجیب حال ہے، جو کچھ کم از کم اپنے لیے پسند کرتے ہو اللہ کے لیے تو وہ پسند کرو۔ خود تو بیٹوں کے آنے پر خوشیاں میں مناتے رہتے ہو، اور جب تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے بچی کے بارے میں، اللہ فرماتے قرآن میں ان کا حال یوں بن جاتا ہے کہ ان کے چہرے غم کے مارے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اور اس کا دل کے اندر ایک غم اور غصہ گھٹتا رہتا ہے۔ تو اپنا حال تمہارا یہ ہے کہ بچی کے پیدا ہونے پہ اور بچی کی پیدائش پہ خوشخبری مل جانے پہ تم غم کے مارے اندر سے ختم ہوتے رہتے ہو اور سیاہ چہرہ لے کر پھرتے رہتے ہو، اور پھر لوگوں کے سامنے آنے سے بھی شرماتے ہو، ایک گھر میں چپ چپ کے رہتے ہو۔ تو اپنی ذات کے اعتبار سے تمہیں بچیوں کا حال یہ ہے، لیکن تم اس میں اللہ کے لیے بچیاں ثابت کرتے ہو اور اپنے لیے بچے ثابت کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پوچھو تو صحیح سے کہ آپ کے رب کے لیے بچیاں ہیں اور ان کے لیے بچے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، ان کے پاس کیا ثبوت موجود ہے، ان کے پاس کوئی گواہی ہے کہ یہ ہمیں بتا سکے کہ خامخواہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنائی ہوئی ہیں، ہم نے فرشتوں کو مؤنثات بنائی ہوئی ہیں، کون کا دلیل ہے ان کے پاس؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو فرشتوں میں کوئی مؤنثات اس طرح نہیں، وہ تو مؤنث سے پاک ہیں، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، وہ تو اللہ کی معصوم مخلوق ہے، اور جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ لا یعصون ما امرهم اللہ، جو اللہ حکم دے اس میں ذرہ برابر بھی خلاف نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاس کیا ثبوت اور گواہی اور دلیل موجود ہے کہ یہ بتا سکے کہ خامخواہ ہم نے فرشتوں کو مؤنثات بنا کے رکھی۔ الا انہم من افکہم لیقولون، اللہ فرماتے خبردار اے میرے پیغمبر، انہم من افکہم، یہ اپنی ہی جھوٹ سے، یہ تو جھوٹ ہی کی بنیاد پر کہتے رہتے ہیں ولد اللہ، کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے ہاں اولاد ہے۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہے،
متخذ صاحبا ولا ولدا، وہ تو بیوی سے پاک، وہ تو بچوں سے پاک ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ خود کسی سے پیدا ہے نہ اور کوئی اس سے پیدا ہے۔ اولاد تو اس کی ضرورت ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے، اور اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کا ہر کام سارے غیر کے بغیر ہوتا ہے، اور کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تم کیسے اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو؟ عجیب بات کرتے رہتے ہو۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں، اللہ تو اولاد سے پاک ہے۔ یہ کیسے اللہ کے لیے بچیاں ثابت کرتے ہیں؟ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے چن لیا ہے بچیوں کو بچوں کے مقابلے میں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فضول فیصلے کرتے ہو، بیکار قسم کے فیصلے کرتے ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، تو بچیوں پہ ناخوشگواری محسوس کرتے ہو، اور اللہ کے حق میں تم بچیاں ثابت کرتے ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے بارے میں ان لوگوں کی یہ بات یہ بھیجا اور فضول ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، اللہ فرماتے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت اور دلیل موجود ہو تو اللہ فرماتے کیا ہے تمہارے پاس کوئی واضح ثبوت اور دلیل اس بات پہ کہ اللہ کی اولاد ہیں؟ کسی نے اللہ کے لیے بیٹے ثابت کر دیے، کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر دی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ نے کہہ دیا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ اللہ تو بیٹے سے پاک، بیٹی سے پاک، اللہ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اولاد تو وہ چاہتا ہے جو ضعیف اور کمزور ہو، اس کو سہارے کی ضرورت ہو۔ تو اللہ جل شان تو ضعف سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، وہ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرماتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل، لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر۔ کہاں ہے اللہ کے لیے اولاد؟ اچھا، پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بتاؤ تو صحیح کہ جب یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی تو ان کی مائیں کہاں ہیں؟ تو پھر یہ جواب میں کہتے تھے کہ یہ جو جنات ہیں، ان جنات کے اندر جو مؤنثات ہیں، جو عورتیں، وہ ان فرشتوں کی مائیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری ٹھہرا دی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنات اللہ کے سسرال ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ اور جنات کے درمیان یہ قرابت داری اور رشتہ داری ٹھہراتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنات بھی یہ بات جانتے ہیں اگر ہم کوئی گڑبڑ کریں گے، اللہ کے مقررہ حدود سے تجاوز کریں گے، ان کو بھی یہ بات معلوم ہے کل قیامت کے دن مجرموں کے سب میں ہمیں بھی پیش کیا جائے گا، ہم بھی کل حاضر کیے جائیں گے مجرموں کے ساتھ۔ وہ بھی تو اللہ کے منشا کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ ایک طرف اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں اور پھر بیٹیوں سے اوپر ان کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے مائیں اور ان کے اللہ کے لیے سسرال وہ جنات کو قرار دیتے ہیں۔ اسی اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، سنو لوگو اللہ پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے، اللہ پاک ہے ان تمام عیوب سے، اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ بیٹے سے پاک، اللہ بیٹی سے پاک، اللہ بیوی سے پاک، اللہ سسرال سے پاک ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، فرمایا اللہ نے سوائے اللہ کے نیک بندے جو برگزیدہ بندے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے رہتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین،
تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو بہکانے والے نہیں ہو، الا من هو صال الجحیم، مگر ان لوگوں کو بہکانے والے ہو جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، جو اپنے ضد اور چتراہٹ اور انا کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ سمجھا رہے ہیں، اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے اور اللہ ہی معبود برحق ہے، جو لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اس فکر اور غم کی وجہ سے اگر ہم اس پیغمبر کی بات کو مان کر چلیں گے، پھر ہماری جو سرداری ہے اور چودراہٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ جن کے دلوں کے اندر ضد پڑا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر جہنمی ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کی ہے، ان لوگوں کو تم بہکا سکتے ہو لیکن دوسرے بندوں کو تم نہیں بہکا سکتے ہو۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اللہ نے فرشتوں کی زبان سے جواب دیا، تم لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کو الہ کا درجہ دیتے ہو، خدا کا درجہ دیتے ہو۔ یاد رکھو، فرشتوں کی اپنی زبان سے سنو، فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، یاد رکھو ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقررہ مقام اور حیثیت ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں اللہ کی حیثیت تک نہ پہنچاؤ، ہمیں اللہ کا درجہ نہ دو، ہم تو اللہ کے خود عبادت کرنے والی مخلوق ہے، ہمارا اپنا ایک مقام اور حیثیت ہے، ہم اس سے آگے خود نہیں جا سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور تم تو ہمیں خدا کا درجہ دیتے ہو اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، حالانکہ ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم صف در صف کھڑے ہیں اور ہم اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور یقیناً ہم تو خود اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ ہر مثل سے پاک ہے، اللہ ہر نت سے پاک ہے، اللہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، تو ہم تو خود اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں اور ہم خود اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو تم کیسے ہمیں اللہ کا درجہ دے کے معبود قرار دیتے ہو؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر فرشتوں کی دو صفات بیان فرما دی، اور وہ صفات کیا ہے؟ ایک، فرشتے ہر وقت صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ بات سمجھا دی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ صف بندی کا اہتمام کرے، چاہے نماز کے لیے کھڑے ہو، چاہے اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں کھڑے ہو، دشمن کے سامنے صف بستہ ہو، اس لیے صف بندی کے اثرات ہوا کرتے ہیں معاشرے پر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے پہلے مسلمانوں کے صف مستقل سیدھا کرواتے تھے، درست فرماتے تھے، اور فرماتے رہے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اے لوگوں اپنے صفوں کو ضرور بھی ضرور درست کر لیا کرو، صفوں کو سیدھا رکھ لیا کرو، ورنہ تمہارے دلوں کے مابین اللہ آپس میں اختلاف پیدا فرما دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل صفوں کو ٹھیک کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے آگے ہو جاتے تھے تو پیچھے صف والوں پر نظر دوڑاتے تھے، کوئی بندہ آگے ہوتا تھا اس کو فرماتے بھائی پیچھے ہو جاؤ، کوئی پیچھے ہوتا اس کو فرماتے آگے ہو جاؤ، اس درجے صف بندی کا اہتمام کرو۔ اب ہمارے ہاں جو ہی وقت پورا ہو جائے نماز کا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی امام پیچھے دے کے کہ بھائی ٹائم ہو چکا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم خود کوشش کریں جہاں ہم صف میں کھڑے ہو، یہ فرمایا کہ نماز میں صف کی درستگی یہ نماز کا حصہ ہے۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، یہ نماز کا مستقل حصہ ہے۔ بہرحال تو ایک فرشتوں کی صفت یہ، اور دوسری صفت فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرنے، اور ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کریں پیارے پیارے کلمات کے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہے،
ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ آپ کے حمد کے ساتھ، یعنی اللہ جتنے بھی صفات اور تعریفات ہیں، اللہ تمام صفات کے مالک آپ ہی ہیں، میرے پاس تو کوئی صفت نہیں ہے، اگر ہے بھی وہ آپ ہی کی طرف سے ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّ، ہم اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کے لیے بلند شان بیان کریں۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا نام ہی بابرکت ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُهُ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، برکت، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو، شفا کا ذریعہ بن جائے، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، گھر کے اندر جھگڑے ختم، گھروں کے اندر لڑائیاں ختم، گھروں سے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اللہ معاف کر لے، ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلو، اللہ جل شانہ آپ کو ہدایت دیں گے، آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے۔ شیطان ورغلائے گا نہیں، گمراہ نہیں کرے گا۔ اللہ کا تو نام ہی بابرکت ہے، اس لیے اللہ کی پاکی بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ نیکی کے جو ترازو ہیں تو اس ترازو کو بھرنے والا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہم صبح شام اس کا ویٹ کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، جیسے فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُ الْبَنُونَ، بس آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا تیرے رب کے لیے بچیاں ہیں اور ان کے لیے بچے ہیں؟ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا، یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورتیں، وَهُمْ شَاهِدُونَ، اور یہ لوگ گواہ تھے۔ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ، خبردار یہ لوگ اپنی جھوٹ کی وجہ سے کہتے رہتے ہیں ولد اللہ، کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، کیا چن لیا ہے اللہ نے بچیوں کو بچوں کے مقابلے میں۔ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو چکا ہے، کَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ، یا تمہارے پاس واضح ثبوت اور دلیل موجود ہے۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، پس لے آؤ تم اپنی کتاب، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے اپنی بات کے اندر۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری، یعنی جنات کو اللہ کا سسرال قرار دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جنات جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے اگر وہ نافرمانی کریں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان تمام عیوب اور کمزوری اور نقائص سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے رہتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، یقیناً تم اس اللہ کے مقابلے میں کسی کو بہکانے والے نہیں ہو۔ الا من هو صال الجحیم، مگر جو شخص جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے لیے، نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک مقررہ حیثیت اور مقام ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور یقیناً ہم تو صف بستہ کریں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور یقیناً ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔